बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MQ TV। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें एक तो इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खुद गए और उसके अलावा फैसलाबाद में हुकूमती जमात वफाकी हुकूमती जमात के दो अहम अहदेदारों ने अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिनका अहवाल आगे जाके करते हैं। उससे पहले कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब बनी गाला गए। हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो PTI या इमरान खान की दावत पर वहाँ गए। ये कोई उनकी दूसरी मुलाकात थी। तो उस सेमिनार के बाद जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें इमरान खान साहब भी थे और जनाब हामिद मीर साहब भी थे, तो ये दूसरी मुलाकात थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपने टीवी के लिए इंटरव्यू लेने के लिए उनकी खिदमत में हाज़िर हुए थे, मगर जो बाद में आकर उन्होंने तस्वीर खींची है कि मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बातें हुई, वो उनका ख्याल है कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इमरान खान साहब को, और अगर डिस्क्वालीफाई किया गया तो जो उनकी हुकूमतें हैं, मसलन गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, यूँ कश्मीर में सरदार अतीक उनके वज़ीर आज़म हैं और पंजाब में उनकी मखलूत हुकूमत है, जिनमें मासवाए वज़ीर आज़म के बाकी तमाम वज़रा PTI के हैं। तो जनाब हामिद मीर साहब का शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये मौक़िफ़ था कि अगर उनको गिरफ़्तार किया गया या डिस्क्वालीफाई किया गया तो उनकी जो हुकूमतें हैं वो सख्त रद्द अमल देंगी। तो इसी तरह की बात फिर आज जो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई सोबर और बावकार बाकिरदार लोग हैं, जैसे कि आप अयाज मीर साहब को देख लीजिए, गुफ्तगू करते हैं तो लगता है कि बातों से फूल झड़ते हैं। जनाब मज़हर अब्बास साहब इंतहाई मंजे हुए सहाफ़ी हैं, गुफ्तगू को बड़ा बैलेंस रख के करते हैं, किसी एक की तरफ साइड नहीं मारते और बराबर गुफ्तगू रख के करते हैं। और हबीब अकरम साहब ये एक और प्रोग्राम में थे, उसमें गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि जो मज़हर अब्बास साहब वो कह रहे थे कि अगर 4 जुलाई 1977 की बात की जाए तो भुट्टो साहब 4 जुलाई 1977 तक गैर मकबूल हो चुके थे। उनकी मकबूलियत का ग्राफ 5 जुलाई को बढ़ा जब उनको उनके ओहदे से उतार दिया गया। चलो उस वक्त तो फील्ड मार्शल था, तो ज़िया साहब ने, मैं पिछले प्रोग्रामों में उनके दोनों शख्सियात जो बड़ी अहम हैं, भुट्टो साहब और जनरल ज़िया साहब, उन पे व्लॉग कर चुका हूँ, उनकी खूबियाँ बयान कर चुका हूँ। उन्होंने आपने देखनी हो तो थोड़ा सा नीचे जाएं, भुट्टो साहब और जनरल ज़िया साहब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मेरे व्लॉग। उन्होंने कहा कि वो तो 5 जुलाई को मकबूल हो गए और ज़िया साहब ने 90 दिन में नए इलेक्शन का ऐलान किया, तो उन 90 दिनों में लगता था ज़िया साहब को कि ये तो जीत जाएंगे, इसलिए वो इलेक्शन मौखर कर दिए। वो कहानी दूसरी तरफ चलेगी और वो फिर से मकबूल हो गए, क्योंकि उनकी मकबूलियत का ग्राफ तो 1967 से लेके 1970 तक आसमान को छू रहा था। उसके बाद भी भुट्टो साहब को बेशक फांसी दे दी गई, लेकिन उनका ग्राफ कम नहीं हुआ। 85 में उनकी बेटी आई, 88 में वज़ीर आज़म बन गई, फिर एक बार उनकी हुकूमत बनी, सिंध में कई सालों से उनकी हुकूमत है। ये भुट्टो साहब की मरहून मिन्नत है। अच्छा, इसी तरह अगर हबीब अकरम साहब की बात की जाए, उन्होंने बड़ी ही बैलेंस बात की हबीब अकरम साहब ने कि काशिफ अब्बासी साहब को जवाब देते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया था
کر دیا تو جی پھر کیا بچے گا؟ تو عمران خان سائڈ پہ ہو گئے تو پھر تو پارٹی کا شرازہ بکھر جائے گا۔ تو حبیب اکرم صاحب نے اس موقع پہ بڑی خوبصورت مثال دی کہ انڈیا میں مودی حکومت کر رہا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہیں ہے، تو اس بات پہ متفقن ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پارٹی ان کی اقتدار میں رہے گی، عمران خان صاحب کی، پیچھے سے بیٹھ کے اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتے ہیں تو وہ فیصلے پیچھے بیٹھ کے کریں گے۔ دوسری پارٹیوں کو تو یہ ہے نا جی کہ اگر میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو ان کی بیٹی آ گئی، بیٹی نہ آئی تو ان کے بھائی صاحب اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وہ کئی بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، وہ اگر وہ بھی جاتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز صاحب آ جاتے ہیں۔ یہ فیملیوں کا سسٹم ہے۔ جیسے بھٹو صاحب کے بعد ان کی بیٹی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے ان کے نواسے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اگر وہ بھی نہیں تو پھر آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ان کے پیچھے کون ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے کہ ان کے پیچھے کون آ سکتا ہے۔ ان کا بھانجا آ سکتا ہے، ان کی بہنیں آ سکتی ہیں، ان کے 2 بیٹے ماشاءاللہ جوان ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ تو میاں صاحب کی تو بیٹی ماشاءاللہ مریم بی بی آ چکی ہیں سیاست میں، اور وہ کراؤڈ پولر کے طور پہ کام بھی کر رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو مقبولیت کا گراف عمران خان کے پاس ہے، ان کو ہٹانا ناممکن ہے، سوائے ایک ہی آپشن بچا ہے، وہ ہے ڈسکوالیفائی کسی طریقے سے کیا جائے۔ ان کے کیسز عدالتوں میں اب چل رہے ہیں، مختلف قسم کے فارم فنڈنگ کا کیس ہے، اب عدلیہ کا ایک کیس ہے کہ انہوں نے کی، خیر وہ میں عدلیہ پہ تو کہتا ہوں کہ انہیں یہ گفتگو اس جج صاحبہ کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ میری رائے ہے۔ اور انہوں نے بھی کہا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم اگر حکومت میں آئے تو آپ کو سمجھائیں گے۔ عمران خان کا گراف جو اس وقت ہے، وہ جو ماہرین ہیں، حالانکہ یہ اپنا ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ 1992 میں وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے، پھر انہوں نے شوکت خانہ ہاسپٹل بنائے، پھر انہوں نے نسٹ یونیورسٹی بنائی۔ اس طرح کی دیکھا جائے تو وہ تو ہیرو ہیں اور فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر انہیں ڈسکوالیفائی کر بھی دیا گیا تو پیچھے بیٹھ جائیں گے، جیسے محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں تو وہ رہ جائیں گے، لیکن پیچھے جو فیصلے ہوں گے وہ تو عمران خان صاحب کے ہوں گے۔ اسی طرح اگر گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کوئی اور شخص ہے، مگر فیصلے تو عمران خان صاحب کے چل رہے ہیں، پالیسی عمران خان صاحب کی چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس میں بھی فیصلے تو عمران خان صاحب کے چلتے ہیں۔ آپ نے وہ میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ جو اس دن میٹنگ ہوئی، اس پہ جناب عمران خان صاحب وہ تشریف رکھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے سامنے پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح ان کی مقبولیت کا گراف کم نہیں ہوا بلکہ اوپر گیا ہے۔ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر بھی دیا گیا، ان کے خلاف مقدمات بن بھی گئے، اور اب تو آج ایسے ہوا کہ پنجاب اور کے پی کے میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی کچھ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ اور جو میں دوسری بات کرنا چاہتا تھا، اب تو ایف آئی آر کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا نا جی، وہ پی ٹی آئی والوں پہ کریں گے، اور پی ٹی آئی والے نون لیگ یا دوسری جماعتوں پہ کریں گے۔ یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے کہ اس طرح تو پھر کوئی رہنما گرفتار ہو جائے گا، کوئی رہنما گرفتار ہو جائے گا۔ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، اس وقت لیڈنگ پارٹیاں ہیں، تو ان میں سے بلا شبہ عمران خان صاحب ایک بڑی پارٹی ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ بات کرتا چلوں کہ وہ شہری علاقوں میں تو عمران خان صاحب کسی کو جیتنے نہیں دیں گے، مگر دیہی علاقوں میں جیسے چھوٹے ضلع ہیں، لودھرا میں پیر رفیع الدین آزاد جیتے نون لیگ کے، اسی طرح ڈسٹرکٹ بہاڑی ہے، اسی طرح خانیوال ہے، اسی طرح بہاولپور کے کچھ علاقے آ جاتے ہیں، یہاں الیکٹیبل لوگ ہیں اور وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ میرا چھوٹا سا شہر ہے، یہاں پہ
الیکٹیبل ہیں وہ مختلف نشانوں پہ کئی بار لڑے اور جیتے ہیں، یہ سلسلے تو رہیں گے، لیکن یہ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ ان کی مقبولیت کا گراف اس وقت آسمانوں کو چھو رہا ہے، اور ان کو ماسوائے کو جو میں نے بات کی کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیے بغیر شاید ہی ان کو راستے سے ہٹانا ناممکن ہو، اگر ہٹا بھی دیا جائے تو نہیں۔ اگلی بات آ جائیں کہ پریس کانفرنس کی مفتیٰ اسماعیل کے۔ مفتیٰ اسماعیل کوئی اتنا قابل نہیں ہے کہ وزیر خزانہ ہو۔ دیکھیں اسد عمر آئے، ناکام ہوئے، انہوں نے ملک کی معیشت کو بٹھایا اٹھانے کی بجائے۔ اس کے بعد وہ حفیظ شیخ صاحب آئے، حفیظ شیخ صاحب سے بھی کوئی اچھے کام نہیں ہوئے۔ ہمارے پیسے کی قدر، ہمارے روپے کی قدر ڈی ویلیو کی۔ اگر 2018 سے لے کے اب تک مفتیٰ اسماعیل، شوکت ترین، حفیظ شیخ اور اسد عمر کا موازنہ کیا جائے تو ان میں سے سب سے جو بہتر وزیر خزانہ آئے تھے وہ تھے شوکت ترین صاحب۔ شوکت ترین صاحب نے آپ کا جی ڈی پی کہاں پہنچا دیا، آپ کے پیسے کی ویلیو بڑھنے لگی اور آپ کا ملک ترقی کرنے لگا۔ اس طرح کی ٹیم کسی کے پاس بھی ہو تو وہ ہمارے فائدے میں ہے، اور وہ عوام کے فائدے میں ہے، وہ پاکستان کے فائدے میں ہے۔ دیکھتے رہیے میرا پروگرام عبدالجبار گجر کے ساتھ، اور مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کل تک پھر کسی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔